سیاہ پتھر یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے آنے کے وقت یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی کونے میں گڑا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔ حج کے دوران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں انتہائی حساس رہیے۔ حج کا سفر اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر ہے۔ آپ اللہ کے مہمان بن کر گئے ہیں، اس سے عہد بندگی تازہ کرنے گئے ہیں۔ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر آپ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان باندھتے ہیں اور اس کو بوسہ دے کر اللہ تعالیٰ کے آستانے پر بوسہ دیتے ہیں۔ بار بار تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی فضا میں غور کیجیے، کسی معمولی گناہ اور خطا کی آلودگی بھی کتنی گھناؤنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے بندوں کو ہوشیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حج و عمرہ کو شروع کرنے میں زائر کے لیے حجر اسود طواف کے ابتدا کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت فرمایا تھا، میں یقیناً یہ جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ چومتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے یہ بات صاف اور مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کی نہیں۔ مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔